کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عبد مسلم یقول اذا امسى واذا اصبح ثلاثا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الا كان حقا على اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ مسلمان نہیں جو صبح اور شام اور صبح تین بار یہ کہہ لیا کرے کہ میں اللہ کی ربوبیت، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوا، مگر اللہ کے ذمہ کرم ہوگا کہ قیامت میں اسے راضی فرما لے۔ صبح و شام تین مرتبہ اس بات کا آج اقرار کرنا جتنا ضروری ہو چکا ہے نا، اتنا کسی اور دور میں نہیں تھا۔ اور یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، تین چیزوں کی گواہی لی۔ فرمایا کہ بھائی اللہ سے راضی ہوں، سب سے پہلے آج دنیا اللہ کو ہی نہیں چھوڑ، اللہ سے ہی شکوہ ہے، یا اللہ تو نے ہمیں یہاں پہ رکھا ہی کیوں، یا اللہ ہم غریب ہی کیوں ہیں، یا اللہ ہم فلاں کہیں، یا اللہ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا۔ نہ راضی و رضا ہے بھائی کہ جو میرے رب نے دیا با کمال دیا۔ ہر ایک بندے کو اس کی نصیب اور اس کی حیثیت اور اس کی اوقات کے مطابق میرے رب نے بہت خوبصورت رکھا، بہت شاندار رکھا، اس کا ہر فیصلہ سبحان اللہ۔ پھر اسلام کے راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات سے وہ راضی ہو اور ان احکامات پر خوش ہو، سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ یعنی وہ جو جن کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوتی ہے نا جی، اللہ کی پھٹکار پڑی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کہتے ہیں جی مولویوں نے دین بڑا سخت کرتا ہے جی، اوئے ہوئے 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 مولویوں نے بڑا دین تو بڑا آسان ہے جی، دین تو بڑا آسان ہے۔ وہ آسان کر کے وہ ساری اللہ کی نافرمانیاں کی جائے۔ بھائی آسان کس کے لیے ہے؟ جس کے لیے اللہ آسان کرے۔ دین کے تمام احکامات، حضرت یہ احکام کس کی طرف سے ہیں؟ جو علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو خالق کل ہے، جو مخلوق تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری مخلوقات کیسے صحیح چلیں گی، میں ان کو کیا احکام دوں گا، ان پر عمل کریں گے تو یہ اعلیٰ درجات پائیں گے۔ آج بابو ہم وہ چھوڑ کر اللہ سے ہی ناراض ہیں، اسلام سے ہی ناراض ہیں۔ اور پھر دیکھو بدبختی کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ جو مولوی جنت گئے تھے پھر اسی تو پہلے ہی بیٹھے ہونا ہے، مولوی جنت ٹر گئے تھے اسی بیٹھے ہونا ہے۔ واہ جی واہ حضرت، ہر ایک شعبے میں گندی مچھلی ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی شعبہ دکھا دے جہاں پہ 100% بندہ ٹھیک ہے، ہر جگہ۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے نا کہ ہم اچھی چیز کو نہیں دیکھتے، 90% 99% جو صحیح ہوگا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، جو 1% گندگی ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے۔ لوگ اللہ والوں کا انکار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھنگیوں کی تصویریں دکھاتے ہیں، چرسیوں کی تصویریں دکھاتے ہیں۔ مثلا اب پیروں کا انکار کرنا ہے نا جی، تو جو جاہل ترین آدمی ہوگا نا جی، کسی بچھڑے ہوئے دیہات میں بیٹھا ہوگا چبل کا بچہ، وہ اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہوگا یا بھنگ پی کے وہ قبروں کو سجدہ کر رہا ہوگا، تو کہیں گے دیکھو 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 یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ وہ بھائی ایک گندا ہے، آدمی ہے، اس کا دین سے تعلق کی کوئی نہیں، اسلام سے تعلق ہی نہیں، آپ اس کو لے کے سارے اللہ والوں کا انکار کر رہے ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ قرآن پاک میں اللہ معاف کرے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی شان بیان کی ہے، صلحاء کی شان بیان کی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی کرامتوں کا ذکر کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ سارے غلط ہیں۔ وہ تو رب کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یعنی ان کو پتہ چل گیا۔ اور بابا گندگی ہر جگہ ہوتی ہے، مجھے دنیا کا کوئی محکمہ بتا دے جس محکمے کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ہی سچے، سارے ٹھیک۔ اللہ معاف کرے، گندگی جو ہے نا جی، کنجر خانے بھی ہے نا جی،
کنجروں کے اندر بھی اصلی کنجر ختم ہو گئے، کنجروں میں بھی اتنا گھٹیا شعبہ بھی ہے نا جی، اس کے اندر بھی ملاوٹ آ گئی۔ ہر ایک شعبے کے اندر گندے لوگوں کو کبھی مثال نہیں بنایا جاتا، اچھے لوگوں کو مثال بنایا جاتا۔ ہمیں اب مثال کے طور پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے ساری جو بڑا انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، ٹھیک ہے نہیں، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار ہے، پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اچھا میں کہوں جی اللہ تعالیٰ خنزیر کا رب ہے، اللہ تعالیٰ کتے کا رب ہے، یہ غلط بات تو نہیں نا؟ لیکن کیا یہ اس کے شان کے لائق ہے ایسے بات کہنا؟ اور تو یہ کیوں نہیں کہتا اللہ سونے نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا کیا؟ ہاں جی میں کہوں جی رب سونا معاذ اللہ، رب نے گندگی کو پیدا کیا، رب نے پیشاب کو پیدا کیا، او بندہ خدا کہ کہاں سوچ کدھر لے گیا ہے؟ جب بولتے ہیں اس کی ہستی اور شان کے لائق بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ کون سی ہستی ہے، کون سا مقام ہے، کس بات کے لیے ہم بات کرنا۔ اس لیے اسلام کا کوئی بھی حکم حضرت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے سر آنکھوں پر ہم اسلام سے راضی ہیں جی۔ اور پھر میرے آقا جی نے فرمایا کہ وہ یہ کہہ لے وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اس پر راضی ہوں، آقا جی کے ہر حکم پر راضی ہوں، آقا کے ہر یار پر راضی ہوں، حضور کی ہر زوجہ پر راضی ہوں، میرے آقا کی ہر زوجہ میری ماں ہے، میرے نبی کے ہر اولاد جتنے بھی ہے وہ ہمارے سروں کا تاج، ہم ان کے در کے غلام۔ حضور سرور دو عالم کا ابراہیم ہو، طیب ہو، قاسم ہو، رقیہ ہو، زینب ہو، ام کلثوم ہو، فاطمہ الزہرا ہو، آقا جی کا حسن ہو، آپ کا حسین ہو، آپ کے علی ہو، آپ کے فاطمہ ہو، آپ کا عمر ہو، آپ کا عثمان ہو، آپ کا صدیق ہو، ہماری سب کے اوپر جان قربان۔ ہم کسی آقا جی کے یار کے اوپر، حضرت دنیا کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس پوری روئے کائنات میں، پوری انسانیت اور مخلوقات میں، اور ایک دنیا کا ایسا بندہ ہے جس نے حضور پر احسان کیا ہے، جس کا نام عبداللہ ابن عثمان ابی قحافہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بس ایک بندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صدیق پر بھی ہم راضی ہیں۔ آقا جی نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ آقا جی کے زبان مبارک سے اگر الفاظ نکلے مجھ پر جس نے بھی کوئی احسان کیا، بھائی کسی نے اتنا کیا تو میں نے اس کو اتنا بدلہ دیا، لیکن اس دنیا میں اگر کسی کا میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکا وہ صدیق ہے، اس کا بدلہ میں کل قیامت والے دن اللہ خود عطا فرمائے گا، اللہ اس کو قیامت والے دن عطا فرمائے۔ لوگ دنیا آج صدیق اکبر سے خفا، آج عثمان غنی سے خفا، آج عمر فاروق۔ آپ اندازہ کریں دنیا کے جانوروں کی بھی میں مثال نہیں دے سکتا، ایسے بدبخت اب سوشل میڈیا پہ آ گئے جو صدیق اکبر فاروق اعظم کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت کرو، ایمان ثابت کرو، ایمان ثابت کرو۔ او بابا، ان کے ایمان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جب زندہ تھے حضور ان سے راضی تھے۔ آج ہمارے پاس سند یہ ہے صدیق و عمر سے اللہ رسول راضی ہیں، روضہ رسول کے ساتھ آج ان کے مزارات، حضور کے روضہ انور کے ساتھ ان کے مزار۔ آقا جی نے فرمایا دجال میرے مدینے میں نہیں داخل ہو سکتا۔ حضرت آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم قدس میں حجرہ مبارک، حجرہ عائشہ کے اندر میرے مصطفیٰ کے گھر میں شیطان کی بھی جرت نہیں ہے وہ داخل ہو جائے، تو حضرت یہ کیسے ممکن تھا کہ بے ایمان وہاں پر داخل ہو جاتے؟ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں یاروں کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں، قیامت تک دیتے رہیں گے۔ بھائی صدیق عمر کے ایمان کی گواہی میں دے رہا ہوں، ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے آقا جی نے فرمایا یہ بھائی وہ بڑا اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بھائی ہم حضور کے ہیں، حضور ہمارے ہیں، کسی کو تکلیفیں ہوتی رہے، ہم ان تین چیزوں پر راضی۔ آقا جی نے فرمایا جو ان تین چیزوں پر راضی ہے کل قیامت والے دن اللہ اس کو راضی کر دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ باقی
فزیکلی جو بالکل ان الفاظ کے ساتھ اللہ کس کو راضی کرے گا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ مقام محمود یہی ہے نا کہ اللہ سونے اپنے حبیب کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا۔ میرا رب سونا کہتا ہے محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم رکیں گے نہیں، ہم دیتے رہیں گے۔ ہاں جی، ہم سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمیں راضی کیا کرے گا؟ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ میں نے یہ حدیث پاک عرض کی تھی کہ جس بندے نے ساری زندگی تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، دکھ اٹھائے، ماریں کھائیں، ہر وقت اس نے روٹی کی پریشانی اٹھائی، گھر کی پریشانی اٹھائی، رشتہ داروں سے پریشانی اٹھائی، سارا زندگی جو ایک لمحہ بھی چین میں نہیں رہا نا، جب اللہ تعالیٰ حساب سے پہلے صرف ایک غوطہ دے گا جنت میں، ایک غوطہ دے گا جنت میں اور پھر نکالے گا، پھر اللہ پوچھے گا ہاں بھائی بندے کیا حال ہے؟ کوئی تکلیف دیکھی دنیا میں؟ وہ کہے گا واللہ یا ربی، اللہ کی قسم میرے سونیا میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی کوئی نہیں حضرت، یہ تکلیفیں صرف جنت کے ایک غوطے کی مار ہے۔ جب ایک غوطہ لگے گا انشاءاللہ پھر ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، اور جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی اور عیاشی کی، صرف جہنم کا ایک غوطہ ہوگا تو چیخ اٹھیں گے یا اللہ، اللہ کی قسم ہم نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم